الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آیات الکتاب الحکیم۔ الف لام را یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان حروف میں سے کہ جن کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اور ان حروف کے بارے میں کئی دفعہ بات ہو چکی ہے پہلے کہ یہ حروف قرآن کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے آتے ہیں، ان سے قرآن کریم کا اعجاز مزید واضح ہوتا ہے۔ عرب لوگوں کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ بھی حروف تہجی میں سے کچھ حروف مکمل اپنے شعروں میں، اپنی نثر وغیرہ میں استعمال کرتے تھے، اور ان حروف سے ان کی کچھ مراد ہوا کرتی تھی، کچھ اشارہ ہوا کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تم اپنے آپ کو عربی زبان کا بڑا ماہر کہتے ہو، اور تم اپنے آپ کو عرب کہتے ہو اور دوسرے لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہتے ہو، تو اگر تم واقعی عربی زبان کے اتنے ماہر ہو تو جس طرح اللہ نے انہیں چیلنج کیا اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لاؤ، یا اس جیسی 10 صورتیں بنا کر لاؤ، یا اس جیسی ایک صورت بنا کر لاؤ، تو اس طرح گویا کہ یہ بھی چیلنج ہے کہ یہ حروف جو عربی حروف تہجی میں سے، عربی حروف ہجا میں سے ہیں، ان حروف کا معنی کر کے دکھاؤ۔ تو یہ حروف قرآن کریم کے اعجاز کے لیے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ان حروف کے بعد، ان حروف کے آگے کتاب کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی آیات کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا ذکر ہوتا ہے، وحی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ کو جگہ جگہ ان حروف کے بعد کتاب کا ذکر ملے گا، قرآن کا ذکر ملے گا، یا وحی کا ذکر ملے گا۔ یہاں بھی ایسے ہی ہے، تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یعنی یہ جو آیات ہم نے پہلے بھی پڑھی، قرآن کریم کی دیگر آیات، اور اب یہ جو آیات پڑھیں گے، یہ جو آیات پڑھ رہے ہیں، اور یہ اس صورت میں جو آیات پڑھیں گے، تو ان آیات کو، ان احکامات کو کوئی شخص کوئی عام حکم نہ سمجھے، کوئی عام عبارت نہ سمجھے، کوئی عام احکامات نہ سمجھے۔ یہ تو حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، وہ حکمت والی کتاب جو اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے نازل کی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اترنے والی آیات ہیں۔ ان آیات کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، ان کو عام انسان کا کلام نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ تو اتنی زبردست آیات ہیں کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کی بات، آپ کے رب کے کلمات مکمل ہو گئے سچائی میں بھی اور عدل میں بھی۔ اللہ رب العالمین کی ایک ایک بات سچی بھی ہے اور عادلانہ انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ رب العالمین کی کسی آیت میں، کسی حکم میں کوئی ظلم نہیں ہے، کوئی زیادتی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ ہر آیت، ہر جملہ، ہر بات سچی ہے اور عادلانہ ہے، انصاف پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کی کسی آیت کو ایک عام کلام سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ بعض صورتوں کے شروع میں تو اللہ نے فرمایا سورۃ انزلناها وفرضناها، سورہ نور کے شروع میں یہ صورت ہے جسے ہم نے نازل کیا، جس کو ہم نے مقرر کیا۔ وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں واضح واضح آیات نازل فرمائیں۔ تو بہت ساری صورتوں کے شروع میں اس قسم کی آیات ہیں، تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ آیات، یہ صورتیں اور یہ پورا قرآن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اسے کوئی عام کلام نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگ دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ایمان لانے کا،
لیکن اس کے باوجود کئی ایسے بھی ہیں، اللہ معاف کرے، وہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں لیکن ان کے کان پہ جوں بھی نہیں رینگتی، وہ قرآن کی آیات کے الٹ عقائد رکھتے ہیں، قرآن کے احکامات سے الٹ وہ احکامات ثابت کرتے ہیں۔ حالانکہ ایک مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے، قرآن کریم کے بارے میں ایمان رکھتا ہے، اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کے ایک ایک حرف پر وہ ایمان لائے، اپنا عقیدہ، اپنی معاملات، اپنی عبادات اس کے مطابق استوار کرے۔ اللہ ایمان والوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حقیقی مومن کون ہے؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ حقیقی مومن تو وہ ہیں جب اللہ کی آیتیں تلاوت ہوں تو ان کا ایمان بڑھ جائے۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، اور اللہ کی طرف سے منزل کردہ آیات، کتاب حکیم کی آیات سن کر لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، لوگوں کو اپنے عقیدے اور اپنی عبادات اور اپنے معاملات اس کے مطابق استوار کرنے چاہیے۔ جو بندہ مومن بھی کہے اپنے آپ کو، مسلمان بھی کہے، اور پھر قرآن کریم کے مطابق اپنے عقیدے اور اپنے معاملات اور اپنی عبادات استوار نہ کرے تو یہ کیسا ایمان ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی۔ تو پتہ لگا کہ یہ جس کتاب کی آیات ہیں وہ کتاب بڑی حکمت والی ہے، اس کے احکامات بڑے حکمت والے، بڑے غور و فکر والے۔ انسان جتنا غور کرے گا انسان کو اس میں وہ حکمت سے بھری ہوئی آیات نظر آئیں گی۔ بعض مفسرین کہتے ہیں الکتاب الحکیم سے مراد حکمت والی کتاب کی آیات، بعض کہتے ہیں کہ الکتاب الحکیم سے مراد مضبوط کتاب، یہ مضبوط کتاب کی آیات ہیں، یعنی جس کو ہم محکم کہتے ہیں حکیم محکم کے معنی میں، تو محکم سے مراد مضبوط سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی آیات اپنے موضوع پر بڑی واضح ہیں اور بڑی وضاحت سے اپنا مدعا بیان کرتی ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، کہ یہ قرآن ایک فیصلہ کن بات ہے، ایک واضح مفہوم رکھتا ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ یا دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں بڑی محکم ہیں، بڑی مضبوط ہیں اپنے موضوع پر۔ زیادہ تر آیات قرآن کریم کی محکم ہیں، بعض آیات متشابہ بھی ہیں۔ تو الکتاب الحکیم سے مراد حکمت والی کتاب کی آیات بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد مضبوط کتاب، یعنی مضبوط سے مراد اپنے موضوع پر نہایت واضح، اپنے مدعا کو بڑی وضاحت سے بیان کرنے والی کتاب کی آیات ہے۔ جی مشابہہ سے مراد ایسی آیات ہوتی ہیں کہ جن کا مفہوم ہمیں پوری طرح سمجھ نہیں آتا، تو جتنا سمجھ آتا ہے اتنا ہمارے لیے ایمان تو متشابہ آیات پر بھی لانا ہے، لیکن محکم آیات کی گہرائی میں ہم جاتے ہیں، ان سے ہم نت نئے مسائل اخذ کرتے ہیں، لیکن متشابہ آیات کی گہرائی میں تفصیلات میں ہم نہیں جا سکتے۔ جتنا واضح ظاہر ہمیں پتہ لگتا ہے اتنا ہم مان لیتے ہیں، اس کی تفصیل میں نہیں جاتے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ الکتاب الحکیم سے مراد ایسی کتاب جو حاکم کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی یہ کتاب جو ہے یہ مسلمانوں پر حاکم ہے، اور مسلمان اس کتاب کے احکامات کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ مسلمان اس کتاب کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں پر اور مخلوق کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے۔ بہرحال اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کا باعث
ان اوحینا یہ کہ ہم نے وحی کی الی رجل منہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف ان انذر الناس یہ کہ آپ ڈرائیے لوگوں کو وبشر الذین آمنوا اور بشارت دے دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان لہم قدم صدق عند ربہم کہ بے شک ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں. قدم صدق سچائی کے قدم یعنی لفظی مطلب ہے مراد اچھا مقام عند ربہم ان کے رب کے ہاں. قال الکافرون کہا کافروں نے ان ھذا لساحر مبین بے شک یہ البتہ واضح جادوگر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث بنی لوگوں نے قرآن کو مانا نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. کیوں نہیں لائے؟ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا. لوگوں نے کیا تعجب کا اظہار کیا؟ اللہ سوال کرتے ہیں کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے؟ کون سی بات جو آگے آ رہی ہے ان اوحینا الی رجل منہم کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک آدمی کی طرف. کیا لوگوں کو یہ بات عجیب لگی کہ انہی میں سے ایک آدمی پر وحی کیوں ہوئی؟ اس لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول اللہ کا نبی تسلیم نہیں کر رہے. اس لیے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب کو اللہ کی کتاب نہیں مان رہے. تو لوگوں کے لیے یہ تعجب کا باعث ہے. اکانا یہ سوال ہے. اس سوال اس استفہام کو کیا کہتے ہیں؟ اس استفہام کو استفہام انکاری کہتے ہیں. یعنی ایک ایسا سوال ہوتا ہے کہ سوال سے جواب مقصود نہیں ہوتا. یعنی مطلب کیا ہے؟ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث ہرگز نہیں ہونی چاہیے. جیسے کہا جاتا ہے نا کوئی کبھی آپ دیکھیں سب لوگ ہی جھگڑا کر رہے ہیں, سب لوگ ہی اختلاف کر رہے ہیں, تو آپ کہیں گے کیا تم میں سے کوئی عقل مند آدمی نہیں ہے؟ کیا مطلب؟ اس کا مطلب ہے تم میں سے کوئی عقل مند آدمی ہونا چاہیے. تو یہ استفہام انکاری ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ تعجب کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث بنی. یعنی یہ بات تعجب کا باعث نہیں ہونی چاہیے. کون سی بات؟ کہ ہم نے ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی. اب لوگوں کا اعتراض یہ ہے مشرکین کا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کہتے ہیں ان کو اس لیے ہم نبی اور رسول نہیں مانتے کیونکہ وہ انسان ہے. گویا کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ نبی اور رسول وہ ہونا چاہیے جو انسان نہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر اللہ رب العالمین جو خالق کائنات ہے اس کا میسیج, اس کا پیغام, اس کی وحی آ جائے ایک انسان پر؟ ایک انسان کا عالم بالا سے کیسے رابطہ ہو سکتا ہے؟ ہاں اگر کوئی نبی آنا ہوتا تو اللہ کسی فرشتے کو بھیجتے, اللہ عالم بالا سے کسی کو بھیج دیتے. یہ کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہم میں پلا بڑھا, ہم ہی میں سے ہے, ہم ہی میں اس کی پیدائش ہوئی, ہم ہی میں وہ پلا بڑھا, پھر وہ نبی بن گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ نبی ہو سکتا تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ وہ اعتراضات ہیں جو مشرکین کرتے تھے. اور یہ اعتراض کوئی مشرکین مکہ نے پہلی مرتبہ نہیں کیا. یہ اعتراض تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر ان کرتی آئی ہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کے دور سے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراض ہوا, اور پھر حضرت نوح علیہ یہی اعتراض ہوا کہ یہ تو ہم ہی میں سے ایک آدمی ہے, یہ وہی کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو, وہی پہنتا ہے جو تم پہنتے ہو, بازاروں میں چلتا ہے, یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اعتراض ہمیشہ قوموں نے کیا ہے, اور یہ اعتراض مشرکین مکہ بھی کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات کوئی اعتراض کا باعث نہیں ہے. یعنی بات اعتراض کا باعث کیسے ہے کہ کیا کسی انسان پر عالم بالا سے وحی نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں ہو سکتی؟ یعنی دیکھیے یہ تب اعتراض بنے گا جب یہ کہا جائے کہ یہ اس انسان کا کمال ہے کہ اس انسان کا عالم بالا سے یا کسی اور دنیا سے رابطہ ہو گیا ہے. اگر یہ کسی انسان کا کمال کہا جائے پھر اس پہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ بھئی سب لوگوں میں سے اس کا عالم بالا سے یہ کسی دوسری دنیا سے رابطہ کیسے ہو گیا؟ اگر اس کا ہوا تو ہمارا کیوں نہیں ہوا؟ تب تو یہ اعتراض سمجھ آتی. لیکن اسلام کا تو یہ دعویٰ ہی نہیں ہے, اللہ کا تو یہ کہنا ہے ہی نہیں کہ جس پر
نبوت اللہ تعالیٰ رسالت بھیجتے ہیں، جس پر وحی نازل کرتے ہیں، یہ اس کا کوئی اپنا ذاتی کمال ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ رب العالمین کا احسان ہے، یہ تو اللہ رب العالمین کا کمال ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہوتے ہوتے اللہ رب العالمین اس دنیا میں کسی پر اپنی وحی نازل کروا دیں اور کس کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن کر اس کو تمام انسانوں میں افضل کر دیں۔ تو یہ کسی انسان کا ذاتی کمال نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہوتا ہے۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تم میں سے ہر ایک کو غیب پر مطلع نہیں کرتے، غیب سے مراد وحی، لیکن اللہ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جسے چاہیں، یہ اللہ چنتے ہیں۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ لوگوں میں سے رسول چنتے ہیں اور فرشتوں میں سے رسول چنتے ہیں۔ تو یہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے جب یہ کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو اللہ زمین و آسمان کا خالق ہے، جو اللہ فعال لما یرید ہے، جو اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، وہ کون کہے تو ہر چیز ہو جائے، اس اللہ کے لیے جو اتنے بڑے بڑے کام کرتا ہے، کیا مشکل ہے اپنی مخلوق میں سے کسی مخلوق کو فضیلت اور مقام دے کر وہ نبی بنا دے، رسول بنا دے اور اللہ رب العالمین کا پیغام اس تک پہنچے؟ اس میں کیا بعید ہے؟ کوئی بعید بات نہیں ہے۔ ان کا اعتراض یہ ہے، ہمیشہ سے اعتراض رہا کہ ایک انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یعنی بشریت اور نبوت اور رسالت کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ممکن ہے، ایک بشر کا کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ جس پر چاہے وحی کرے، تو ان اوحینا، ہم نے وحی کی، اللہ فرماتے ہیں ہمارا کمال ہے، اور اللہ جو چاہے کرے۔ اللہ کے لیے کیا بعید ہے؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ بھئی آج ایک انسان دوسرے انسان سے ہزاروں میل کے فاصلے سے بات کر رہا ہے، ایک انسان اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے یہ کام کر سکتا ہے، تو اللہ نہیں کر سکتے یہ کام؟ کسی انسان پر آپ اعتراض کریں تو اعتراض بنتا ہے، اللہ رب العالمین پر تو اعتراض بنتا ہی نہیں۔ اب ان کا اعتراض یہ ہے کہ بشریت جمع رسالت ممکن نہیں ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دیا ممکن ہے، اگر اللہ چاہے تو سب کچھ ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن المیہ اور مشکل یہ ہے کہ یہ اعتراض حضرت نوح سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے نہ ماننے والے وہ کریں تو سمجھ آتی ہے، لیکن اگر ایمان والے یہ اعتراض شروع کر دیں، جس کا جواب قرآن میں جگہ جگہ موجود ہے کہ نبی کہ بشر رسول ہو سکتا ہے، بشر رسول ہو سکتا ہے۔ قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده۔ رسولوں نے جواب دیا اپنی قوم کو جب قوموں نے اعتراض کیا تم تو بشر ہو، تم رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ رسولوں نے کہا ہم واقعی ہی بشر ہیں تمہارے جیسے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں میں سے ہم پر احسان کر دیا، اللہ نے ہمیں وحی کے لیے چن لیا، اللہ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے۔ یہی اعتراض آج کچھ لوگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ کسی اور طریقے سے اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کفار کہتے تھے یہ بشر ہیں نبی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ نبی تو ہیں بشر نہیں ہے۔ نتیجہ ان کا بھی یہی ہے کہ بشریت اور رسالت اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ جواب اللہ نے قرآن میں دیا، بشریت اور رسالت کا اجتماع ممکن ہے، اللہ کرتے ہیں۔ تو ان کا اعتراض صحیح نہیں ہے کہ یہ چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں لہذا بشر نہیں ہے، لہذا ان کو فرشتہ ہونا چاہیے۔ قرآن میں اس کا جگہ جگہ جواب موجود ہے۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کا باعث یہ بات کہ ہم نے وحی کی ایک آدمی پر انہی میں سے۔ تو لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث نہیں ہونی چاہیے کہ انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے کسی آدمی پر وحی ہو جائے، یہ بات کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ یہ بات تعجب کی بات ہو سکتی تھی اگر یہ تعجب کی بات اس لیے نہیں ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ رب العالمین کسی پر کرے انسانوں میں سے، اللہ کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو کیا ہے لوگوں کے لیے تعجب کی بات یہ کہ وحی کی ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف، کیا وحی کی؟ ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، یہ کہ آپ ڈرائیں لوگوں کو، اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو ڈرائیں، وبشر الذین آمنوا، اور آپ ایمان والوں کو بشارت دیں،
ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ بے شک ان کے لیے اچھا انجام ہے ان کے رب کے پاس۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا وحی کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ وحی کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک اللہ کی تعلیمات پہنچائیں، لوگوں تک قرآن پہنچائیں۔ اس قرآن کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر یہ ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں بھی اور لوگوں کو بشارت بھی دیں۔ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ڈرائیں اور یہ بھی ہے لوگوں کو بشارت دیں، کیونکہ قرآن کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا بھی اور قرآن کا کام ہے لوگوں کو بشارت دینا۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں کہ آپ کا کام یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ڈرائیں، اور آپ کا یہ کام بھی تھا کہ آپ لوگوں کو بشارت دیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کرتے ہوئے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہیاں دینے والا بنا کر، بشارتیں دینے والا بنا کر اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈراتے بھی تھے اور لوگوں کو بشارت بھی دیتے تھے۔ قرآن کریم کے اندر بھی انذار بھی ہے اور تبشیر بھی ہے، ڈرانا بھی ہے اور بشارت بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے لیے یہ بات تعجب کا باعث بنی کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اللہ کے رسول آپ لوگوں کو ڈرائیں بھی اور آپ بشارت دیں۔ ڈرائیں کس کو اور بشارت کس کو دیں؟ ڈرانے کا جب ذکر آیا تو آیا کہ لوگوں کو ڈرائیں، انذر الناس۔ جب بشارت کا ذکر آیا تو ذکر آیا ایمان والوں کو آپ بشارت دیں۔ کیا بشارت دیں؟ کہ ان کے لیے سچائی کے قدم ہیں، ایمان والوں کے لیے۔ اور میں نے کہا اس سے مراد ہے اچھا انجام عند ربہم، ان کے رب کے ہاں۔ تو ایمان والوں کے لیے بشارت ہے کہ ان کے لیے اللہ کے ہاں اچھا مقام ہے، یعنی جنت، تو یہ بشارت دیں۔ اور لوگوں کو ڈرائیں۔ لوگوں کو ڈرائیں سے کیا مراد ہے؟ کفار کو۔ تو ڈرانا ہوتا ہے کفار کو اور ایمان والوں کو بشارت دینی ہوتی ہے، یا آپ کے دوسرے الفاظ میں کہ جو مان جائے اس کو بشارت دینی ہے کہ تم نے اللہ کی بات مان لی ہے، اللہ کے رسول کو رسول مان لیا ہے، تو اب تمہارے لیے بشارت ہے۔ اگر نیک عمل کرو تو پھر بشارت ہے اللہ کے ہاں اچھے انجام کی، اور اگر غلطی بھی ہو جائے ایمان والے سے تو بشارت ہے، وہ توبہ کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیں گے۔ تو ایمان والے کے لیے بشارتیں ہیں اور لوگوں کو ڈرانا ہے۔ لوگوں سے مراد کفار ہیں ساری دنیا کے، تو لوگوں کو ڈرانا ہے۔ تو یہ دو کام ہیں قرآن کے، اور یہی دو کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، ان میں سے انذار کا ذکر پہلے آیا ہے، بشارت کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے انذار زیادہ ہونا چاہیے، انذار زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ لوگ کافر ہوتے ہیں، زیادہ لوگ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کو ڈرانا ہے اور ایمان والوں کو بشارت دینی ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا بھی یہی انداز ہے۔ قرآن کریم میں آپ کو جگہ جگہ نیک لوگوں کی صفات اور نیک لوگوں کا انجام، اور برے لوگوں کی صفات اور برے لوگوں کا انجام ملے گا۔ تو آپ کو وہاں انذار بھی ملے گا اور تبشیر بھی ملے گی، بشارت بھی ملے گی اور ڈرانا بھی ملے گا، دونوں باتیں آپ کو ملیں گی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ قرآن کا بھی یہی طریقہ کار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی صفات ہیں، بشیرا و نذیرا۔ تو یہی کام نبی کے ورثاء کا بھی ہونا چاہیے، یعنی علماء کو بھی جب واعظ و نصیحت کرنی چاہیے لوگوں کو، صرف ڈرانا نہیں چاہیے یا صرف بشارتیں نہیں دینی چاہیے، دونوں کام کرنے چاہیے، ڈرانے کا کام بھی کرنا چاہیے اور بشارتیں والا کام بھی کرنا چاہیے۔ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ترغیب اور ترہیب، پھر اصل میں ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اگر انسان کے اندر ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا تو انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور اگر امید ہو تو پھر انسان سے بڑی غلطی بھی ہو جائے، بڑا گناہ بھی ہو جائے تو انسان توبہ کر لیتا ہے۔ قال الکافرون، کہا کافروں نے، ان ھذا لساحر مبین، بے شک یہ البتہ جادوگر ہے واضح۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ڈرایا،
قرآن کریم کے ذریعے لوگوں کو ڈرایا اور قرآن کی تعلیمات پیش کیں۔ اب لوگوں کے پاس جواب نہیں تھا قرآن کی تعلیمات کا۔ قرآن کی تعلیمات تو بڑی زبردست ہیں، بڑی تاثیر ہے ان کی، ان کا جواب نہیں تھا۔ تو اب لوگ کیا کریں؟ تو ان کو بہانہ یہ ملا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہہ دیں اور قرآن کریم کو جادو کہہ دیں۔ یہ ایک بڑا آسان طریقہ ہے حق بات سے جان چھڑانے کا۔ قرآن کریم کی تاثیر بہت زیادہ تھی، کافر سنتے تھے تو ان پہ اثر ہوتا تھا۔ تو کفار نے پروگرام بنایا کہ کوئی ایسا لائحہ عمل اختیار کیا جائے کہ لوگوں کو، عام لوگوں کو، لوگ حج کے لیے آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موقع غنیمت جانتے، آپ دعوت دینے پہنچ جاتے، تو لوگوں کو کیسے آپ سے دور کیا جائے؟ ان لوگوں کا پروپیگنڈا کیا جائے کہ یہ تو جادوگر ہے اور یہ لوگوں کو جادو کر دیتا ہے، قرآن تو جادو ہے۔ تو جادو شبد بازی ایسی انسان سنتا ہے تو انسان غور نہیں کرتا اور انسان دور بھاگتا ہے۔ تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کیا لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کرنے کا۔ یہ طریقہ آج بھی لوگ اختیار کرتے ہیں کہ جو بندہ کوئی بات کرے دلیل کے ساتھ اور لوگوں کو اس سے دور کرنا ہو تو اس کے بارے میں پروپیگنڈا کر دو، یہ تو گستاخ ہیں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو ایسے ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات پہ توجہ نہ کرنا۔ تو بہرحال کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جادوگر ہے، یعنی جب یہ جادوگر ہے تو یہ جو پیش کر رہا ہے قرآن وہ جادو ہے۔ تو قرآن کو جادو کہا انہوں نے انکار کرنے کے لیے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک تمہارا رب اللہ ہے، الذی خلق السماوات والارض، وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمان و زمین کو، فی ستۃ ایام 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ اللہ رب العالمین کی آیات ہیں حکمت والی، تمہیں ان کو ماننا ہے، اور یہ اللہ کے رسول ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہیں تو انسان تم ہی ویسے ہیں، لیکن اللہ نے ان پر وحی کی ہے اور وہ انذار بھی کرتے ہیں اور بشارت بھی دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پر ایمان لانے کا حکم دیا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی آیات ہیں، ان پر ایمان لاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، انہیں اللہ کا رسول مانو اور ان کی اطاعت کرو، ان پر ایمان لاؤ۔ جو نہیں مانتا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی عظمت بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بیان کر رہے ہیں، اپنی شان بیان کر رہے ہیں، اپنی عظمت بیان کر رہے ہیں۔ اور اگلی آیت میں، آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ اخروی زندگی، آخرت یاد دلا رہے ہیں کہ اگر تم نے اللہ کو اپنا رب نہ مانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہ مانا، قرآن کو اللہ کی کتاب نہ مانا، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری، تو یاد رکھو کہ پھر تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کے غضب سے پھر تم کیسے بچ پاؤ گے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پہ مستوی ہو گیا۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اور پھر اللہ رب العالمین مستوی ہو گئے۔ عرش سب سے بلند مخلوق ہے اس کائنات کی، سب سے عظیم الشان، عالی شان اور سب سے بلند ہے، اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر مستوی ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پہ بلند ہو گئے، پھر اللہ نے عرش پہ قرار پکڑا۔ تو اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہیں۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا، قرار پکڑنا، تو یہ استوا کا اصل معنی ہے۔ تو قرآن کریم میں جو کچھ آ جائے اللہ کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ اللہ کے بارے میں بیان کر دیں، وہ صحیح سند سے ثابت ہو تو اس پر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں تعویل نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس کی تفصیلات اگر اللہ رسول نے بیان نہیں کی تو ہمیں اپنی طرف سے اٹکل پچو لگا کر، اندازے لگا کر تعویلات نہیں کرنی چاہیے۔ اگر اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بیان کیا ہے تو ہمیں، یہ متشابہ چیز ہوتی ہے،
ہمیں اتنا ہی اس پر ایمان لانا ہے جتنا اللہ اور اللہ کے رسول نے بیان فرما دیا ہے اور جو اس کا عربی زبان میں معنی ہے۔ ہاں اس کی تفصیلات میں اگر اللہ رسول نے بیان نہیں کی تو پھر اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہیے، تفصیلات میں جائیں گے تو وہ کیفیت بیان کرنا میں آ جائے گا، تو کیفیت اگر مجہول ہے تو ہمیں پھر کیفیت بیان نہیں کرنی چاہیے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ استوا کا کیا معنی ہے اور اللہ عرش پہ مستوی ہیں، تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، اور یہی سلف صالحین کا، صحابہ تابعین، تبع تابعین کا عقیدہ ہے، قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، استوا کا معنی تو معلوم ہے، یعنی عربی زبان میں استوا کا معنی بلند ہونا، قرار پکڑنا، یہ معلوم ہے۔ جو معنی اس کا ہے معلوم، اس پر تو ایمان لانا چاہیے۔ والکیف مجہول، لیکن کیفیت مجہول ہے۔ اللہ نے یہ تو بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، یہ تو اللہ نے بیان کر دیا، لیکن اللہ عرش پہ کیسے مستوی ہیں، کیا کیفیت ہے اس کی، اللہ نے یہ بیان نہیں کیا۔ تو جب یہ بیان نہیں کیا تو یہ مجہول ہے، جب یہ مجہول ہے اس کے بارے میں ہم اپنے اندازے نہیں لگا سکتے، اس کی کیفیت مجہول ہے، تو ہمیں کیفیت کے بارے میں زبان بند کرنی ہوگی، خاموش رہنا ہوگا۔ والسؤال عنہ بدعہ، اس کیفیت کے بارے میں سوالات قائم کرنا یہ بدعت ہے، یہ غلط چیز ہے، یہ انسان کو گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ والایمان بہ واجب، ایمان لانا ضروری ہے۔ یعنی اب کسی چیز کی کیفیت کا نہیں پتہ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو اللہ اور رسول نے جس کا اس بات کیا ہے ہم اس کا اس بات بھی نہ کریں، ہم اس کا ایمان کر دیں، نہیں، استوا کو تو ماننا پڑے گا، لیکن استوا کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے۔ استوا کا معنی عربی زبان میں وہ واضح ہے، کرسی الگ ہے، عرش الگ ہے۔ کرسی کو کہتے ہیں عربی زبان میں، یہ کرسی ہم جو اردو میں کرسی کہتے ہیں یہ عربی میں بھی اسی کو کرسی کہتے ہیں۔ تو اللہ کی کرسی ہے، اور اللہ کی کرسی بہت بڑی ہے، اس نے زمین و آسمان کو اپنے وسعت میں لیا ہوا ہے، تو اللہ کی کرسی ہے۔ اور عرش کہتے ہیں تخت کو، جس طرح بادشاہوں کا تخت ہوتا ہے، تو عرش کہتے ہیں تخت کو، تو اللہ کا عظیم الشان تخت ہے، اس کو اللہ تعالیٰ العرش العظیم بھی کہتے ہیں، العرش الکریم بھی کہتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم سورہ نمل میں ہے۔ اسی طرح فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، یعنی عرش اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہے، اللہ نے اپنے آپ کو کہا کہ اللہ کی یہ شان اور عظمت ہے، اللہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ عرش کریم کا رب ہے، رب العرش الکریم، رب العرش العظیم، ذو العرش، اللہ نے اپنی فضیلت، اپنی شان بیان کی، اللہ عرش والا ہے۔ تو عرش کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم چیز ہے، عرش جو ہے یہ کرسی سے بھی اوپر ہے، یہ سب سے اوپر ہے، تو اللہ عرش کے اوپر ہے، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ تو استوا کا معنی معلوم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے سوال ہوا کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ اللہ عرش کے اوپر ہے کہ عرش کے اوپر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ بندہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے عرش پہ مستوی ہے، تو گویا کہ اللہ کی آیت کا انکار ہو جائے گا۔ جو اللہ نے اس بات کیا وہ تو ماننا پڑے گا، یہ تو کفر ہو جائے گا آیت کریمہ کا۔ ہاں کیفیت مجہول ہے، کیفیت کی تفصیل بیان نہیں کرنی، یہ ایسے کہ جیسے کہ کرسی، اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے، وہ کرسی کیسے ہے؟ کرسی کا معنی تو واضح ہے، کرسی ہوتی ہے، اس میں سیٹ ہوتی ہے، پیچھے ٹیک ہوتی ہے، اس کے پاوے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کرسی اس طرح کی چیز کو کرسی کہتے ہیں، کرسی کے معنی کرسی ہے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ اللہ کی کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، بعض لوگوں نے آیت الکرسی میں وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس سے مراد کرسی نہیں ہے، اس سے مراد اللہ کا علم ہے۔ بھئی اگر کرسی سے مراد علم ہو تو اللہ تعالیٰ علم کا لفظ استعمال کرتے، وسیع کرسیہ السماوات والارض کی بجائے اللہ فرماتے وسیع علمہ السماوات والارض۔ تو جب اللہ نے لفظ کرسی استعمال کیے ہے تو کرسی سے کرسی مراد لینی چاہیے۔ یہ تو ایسی بات ہے جیسے کوئی بادشاہ کے میرے پاس قلم لے کے آؤ تو کوئی گلاس لے آئے، وہ کہ میں سمجھا کہ آپ قلم سے گلاس مراد لے رہے ہیں، بھئی وہ آگے سے کہے گا کہ میں نے تو جب قلم ہوا آیا تھا تو قلم میری مراد تھی، جب
جب اللہ کرسی کہہ رہے ہیں تو کرسی سے کرسی مراد، کرسی سے علم تو مراد نہیں ہوتا۔ جس کو عربی میں کرسی کہتے ہیں وہ کرسی ہے، باقی اس کی تفصیلات کیا ہیں، وہ ہماری کرسی کی طرح ہے، وہ کیسی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اسی طرح اللہ کی دیگر صفات کا معاملہ ہے۔ تو اللہ عرش پہ مستوی ہیں، اللہ سب سے بلند ہیں، عرش سب سے بلند مخلوق ہے، اللہ عرش سے بھی اوپر ہے۔ تو اللہ جہت علو میں ہے، سب سے اوپر ہے اللہ۔ اسی لیے اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ الاعلیٰ ہے، اللہ سب سے بلند ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اور اللہ اپنے بارے میں فرماتے ہیں وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ بہت بلند بہت عظیم ہے۔ العلی کا مطلب بھی بلند۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، بس حکم ہے اللہ کے لیے جو سب سے بلند ہے اور سب سے بڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جہت علو میں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ جہاد سے پاک ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن کے مخالف ہے۔ کوئی بندہ یہ کہ نہ اللہ اوپر ہے، نہ اللہ نیچے ہے، نہ دائیں ہے، نہ بائیں ہے، نہ آگے ہے، نہ پیچھے ہے، اللہ کسی جہت میں نہیں ہے، یہ بات کتاب و سنت کے مخالف ہے۔ اللہ جہت علو میں ہے، سب سے بلند ہیں، جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں جی اس کا مطلب ہے کہ پھر عرش نے اللہ کو گھیر لیا ہے، عرش نے اللہ کا احاطہ کر لیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ اپنی مخلوق کے اندر محدود ہو گئے۔ بھئی یہ باتیں آپ نے کہاں سے نکال لی؟ یہ سوالات آپ نے کہاں سے نکال لیے؟ بھئی جب عرش نہیں تھا تو پھر اللہ کہاں تھے؟ بھئی یہ سوالات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اس سوالات کو پیدا کرنے سے مقصود آپ کا انکار ہے؟ ہمارا ذہن چھوٹا ہے، جتنا اللہ نے بیان کر دیا ہم اتنا مان لیں، ہم مزید تفصیلات میں ہم جاتے ہی نہیں، کیفیات میں۔ تو اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، اللہ سب سے بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں جی یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ساتوں آسمانوں کی زمینوں کی کیفیت کرسی کے مقابلے میں کیسی ہے، جیسے ایک بڑا صحرا ہو، ریگستان ہو، اس کے اندر چھوٹا سا چھلا، کرسی اتنی بڑی ہے، کرسی بہت بڑی ہے، یعنی بڑے لقدق صحرا کے سامنے چھلے کی کیا حیثیت ہے؟ تو ساری کائنات، ساتوں آسمان، ساری زمینوں کی حیثیت کرسی کے سامنے ہی ہے، کرسی اتنی بڑی ہے۔ اور پھر عرش کے سامنے کرسی اس طرح ہے، عرش سب سے بڑی مخلوق ہے اور سب سے بلند بھی ہے۔ یہ تو قرآن میں ہے، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے عرش پانی پر تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ہود میں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ نے زمین و آسمان کو 6 دنوں میں بنایا اور اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے، تب بھی اللہ کا عرش تھا۔ تو اللہ عرش پہ مستوی ہیں۔ کچھ لوگ ہیں وہ تعویل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں استوا کا مطلب استوا نہیں ہے، یہ استولا ہے، اصل میں لام شامل کر دیتے ہیں اندر۔ استولا کا مطلب اللہ قابض ہیں، اللہ قدرت رکھتے ہیں، اللہ غالب ہیں عرش پر، عرش کے اوپر نہیں ہے، اللہ کسی بھی جہت میں نہیں ہے اور اللہ کا حکم چلتا ہے عرش پر۔ کچھ لوگ استوا کا معنی استولا کرتے ہیں۔ تو علماء اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل تھے، انہوں نے اضافہ کر دیا تھا حطہ کے اندر، حنطہ بنا دیا تھا اس کو، تو یہ تو اسی طرح کا اضافہ ہے، استوا کو استولا بنا دو۔ پھر اللہ نے تو استولا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اللہ نے تو استوا کا لفظ استعمال کیا، اور استوا کا معنی بلند ہونا، قرار پکڑنا، جیسے قرآن میں ہے فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، کہ اے نوح جب آپ کشتی پر سوار ہوں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، تو استوا کے بعد علا آئے، استوا علی العرش، تو اس کا مطلب کسی چیز کے اوپر ہونا، کسی چیز کے اوپر قرار پکڑنا۔ اسی طرح سواری کے بارے میں ہے لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا، سواری کے اوپر سوار ہونے کے لیے، سواری کے اوپر قرار پکڑنے کے لیے یہ لفظ استوا ہے۔ تو استوا میں بلندی کا معنی ہے، قرار پکڑنے کا معنی ہے۔ اصل میں وہ چاہتے ہیں وہ اللہ کو جہاد سے منزہ کر دیں،
اور کہتے ہیں اللہ کا ایک جہت میں ہونا یہ اللہ کی صفت نقص ہے. بھائی اللہ کو نہیں پتہ اللہ کی کیا صفت نقص ہے. یہ ایسی بات ہے جیسے کوئی بندہ کہ اللہ کے لیے غصہ کرنا یہ صفت نقص ہے، اللہ کے لیے محبت کرنا یہ صفت نقص ہے. اللہ کو نہیں پتہ اللہ کے لیے کیا صفت نقص ہے اور کیا صفت کمال ہے. جو اللہ نے اپنے لیے بیان کیا ہمیں اللہ کے لیے وہی بیان کرنا، وہی ثابت کرنا. اور جو اللہ اپنے لیے بیان کرے وہ مخلوق کی مشابہت سے ہر لحاظ سے وہ مخلوق کی مشابہت نہیں ہے اس میں، لیکن ہمیں اس کو ایز اٹ از ماننا ہوگا. تفصیلات میں جانے سے گریز کرنا ہوگا. تفصیلات میں جانا، سوال کرنا بدعت ہے، ایمان لانا ضروری ہے. تو یہ اللہ کی شان ہے. یدبر الامر. اچھا بعض آیات میں قرآن میں ہے اللہ آسمانوں میں ہے. آمنتم من فی السماء. اور حدیث میں بھی ہے، اس لونڈی سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کہاں ہے؟ اس لونڈی نے کہا آسمانوں میں. تو آپ نے فرمایا اسے آزاد کر دو، یہ مومن ہے. صحیح مسلم کی روایت. تو آسمانوں میں کا کیا مطلب ہے؟ آسمانوں پر. اب یہاں کو بندہ اعتراض کرے کہ جی اللہ کو آسمانوں میں مانا جائے تو کیا آسمان اللہ کو محیط ہے؟ نہیں. آسمانوں میں کا مطلب فی اعلیٰ کے معنی میں اللہ آسمانوں کے اوپر ہے. اب اس سے یہ سوال کرنا کہ جی کیا آسمانوں نے اللہ کو گھیر لیا ہے، اس سے ثابت نہیں ہوتا. اللہ آسمانوں سے اوپر ہے. آسمانوں سے اوپر کرسی، کرسی سے اوپر عرش. اللہ عرش کے بھی اوپر ہیں جیسے اللہ کی شان کو لائق ہے. تو اللہ کی جہت ہے، جہت علو ہے اللہ کی. اور یہ بات صریح آیات سے ثابت ہے. عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال. اللہ عالم الغیب والشہادہ ہیں، الکبیر بہت بڑے ہیں، المتعال اللہ سب سے بلند ہے. تو اللہ کی صفت علو تو قرآن کریم کی کئی آیات سے صفت علو الگ سے ثابت ہے. اللہ کا مستوی ہونا یہ بھی صفت علو کو مستلزم ہے، اور اللہ کا آسمانوں پر ہونا یہ بھی صفت علو کو مستلزم ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ کئی جگہ پر اللہ کو آسمانوں پر کہا گیا. اللہ آسمانوں میں ہے، آسمانوں پر ہے. یدبر الامر. وہ تدبیر کرتے ہیں کام کی. اللہ کام کی تدبیر کرتے ہیں. کاموں کی تدبیر، سارے کے سارے کاموں کی تدبیر اللہ کرتے ہیں، اکیلے کرتے ہیں. اور اللہ اس کو پھر سر انجام دیتے ہیں جیسے اللہ نے سسٹم بنایا ہے. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض. اللہ آسمانوں سے زمین تک کام کی تدبیر کرتے ہیں. ما من شفیع الا من بعد اذن. نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اللہ کی اجازت کے بعد. اب یہاں اللہ نے سفارش کا ذکر فرمایا. اصل میں قیامت کے دن سفارش ہوگی، اور سفارش کی ضرورت ہر گناہ گار کو ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی سفارشی نہیں ہے مگر اللہ کی اجازت سے. یعنی قیامت کے دن سفارش ہوگی اللہ کی اجازت سے ہوگی. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارشی نہیں ہے. یعنی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اگر اپنے معبودوں کو راضی کر لیں، باطل معبودوں کو، تو یہ ان کے معبود قیامت کے دن ان کی سفارش کر دیں گے. ہمیں اللہ کو راضی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے بتوں پر، اپنے معبودوں کے لیے نظر و نیاز دے دیں، چڑھاوے چڑھا لیں، بس وہ ہمیں اللہ کے غضب سے بچا لیں گے. تو یہ غلط تصور ہے، یہ شرکیہ تصور ہے سفارش کا. سفارش ہے قیامت کے دن اللہ کی اجازت کے ساتھ ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں ہے. نہیں ہے کوئی سفارشی مگر اس کی اجازت کے بعد. ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ. یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ بس تم اس کی عبادت کرو. دیکھیے قرآن کریم کا عام انداز ہے. قرآن کریم ایک ہے توحید عبادت، توحید الوہیت، اور ایک ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب ہے اللہ رب ہونے میں بھی اکیلا ہے. ربوبیت کہتے ہیں اللہ کے کام، خالق کے کام. اللہ رب ہونے میں، خالق مالک رازق ہونے میں اللہ اکیلے ہیں. اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. زمین و آسمان کو پیدا کرنے میں، بارش برسانے میں، باغات نکالنے میں، رزق دینے میں، انسانوں کو پیدا کرنے میں اللہ اکیلے ہیں. یہ سارے کام خالق کے کام ہیں. تو خالق کے کاموں میں اللہ کو اکیلا سمجھنا، اس کو کہتے ہیں توحید ربوبیت. یہ ہے رب کے کاموں میں اللہ کو اکیلا سمجھنا. اور ایک ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت ہے کہ عبادت کے معاملے میں اللہ کو ایک سمجھنا، یعنی عبادت صرف اللہ کی کرنا. عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت اصل میں خالق اور مخلوق کا جو تعلق ہے
اس تعلق میں جو کام اللہ کے کام ہیں اس کو کہتے ہیں یہ رب والے کام ہیں، رب کے کام ہیں۔ خالق ہونا یہ رب کا کام ہے، رب ہونا لوگوں لوگوں کی ضروریات کا دھیان کرنا یہ رب کا کام ہے، لوگوں پر نعمتیں کرنا رب کا کام ہے، لوگوں پر انعامات کرنا، رزق دینا یہ رب کا کام ہے۔ تو اللہ اور مخلوق کے تعلق میں جو رب سے متعلق کام ہیں ان کاموں میں اللہ کو ایک توحید ربوبیت ہے، اور اللہ اور مخلوق کے تعلق میں جو مخلوق اللہ کے بارے میں سر انجام دیتی ہے، جو کام مخلوق کیا کرتی ہے وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگتی ہے۔ تو مخلوق کے کام جو اللہ کے متعلق ہیں تو ان معاملات میں اللہ کو ایک سمجھنا یہ توحید الوہیت ہے۔ توحید ربوبیت کو اکثر لوگ مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں۔ اگر مشرکوں سے سوال کیا جائے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا تو مشرک کہیں گے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ اگر ان سے سوال کرو انہیں کس نے پیدا کیا، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ رزق کون دیتا ہے، اگر ان سے سوال کیا جائے بارش کون برساتا ہے تو یہ کہیں گے اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ تو توحید ربوبیت میں مشرک بھی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک عام انداز ہے قرآن کریم میں، اللہ کہتے ہیں کہ اے مشرکین مکہ تم توحید ربوبیت میں اللہ کے کاموں میں اللہ کو ایک مانتے ہو، تو پھر جب رب ہونے کے معاملے میں اللہ کے کاموں میں اللہ ایک ہے تو تم اللہ کے ان انعامات کے جواب میں تمہارا جو اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ اللہ کے ان انعامات کا شکریہ جو تم ادا کرتے ہو، جو مخلوق اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتی ہے، تو ان معاملات میں تم اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو شریک تو تب کرو تم اللہ کے ساتھ اوروں کو عبادت میں، نظر و نیاز میں، ذبح کرنے میں، مخلوق کو ذبح کر کے اللہ کی بھین چڑھانا، اللہ کے نام ذبح کرنا، جب اس میں تم یہ عبادت کی صورت ہیں، تو جب تم اس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر دیتے ہو کیوں کرتے ہو؟ جب انعامات دینے والا، پیدا کرنے والا، رزق دینے والا، بارشیں برسانے والا اللہ اکیلا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کا عام انداز ہے۔ اللہ کہتے ہیں یا تو تخلیق کرنے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو نا، یا تو رزق دینے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو، بارش برسانے میں بھی اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو، پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لو۔ لیکن اگر ان میں اللہ اکیلا ہے تو پھر تم جب اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو، اس میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کرتے ہو؟ تو یہ قرآن کریم کا عام انداز ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں بھی یہی انداز ہے۔ یہ جو ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے، الوہیت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ توحید ربوبیت کی بات ہو رہی ہے۔ تمہارا رب یہ ایسی چیز ہے جس کو مشرک بھی مانتے ہیں۔ تمہارا رب وہ اللہ ہے، مشرکین کو کوئی انکار نہیں ہے، مشرکین بھی مانتے ہیں زمین و آسمان کا خالق اللہ اکیلا ہے، رب اللہ اکیلا ہے۔ عرش پر مستوی ہونے میں مشرکین کو بھی انکار نہیں تھا۔ یہ تو مسئلہ بعد میں نکلا، بعد میں جو ہے نا وہ لوگوں نے پیدا کیا اللہ عرش میں مستوی ہے کہ نہیں۔ یدبر الامر، سارے کام اللہ کے توحید ربوبیت کے حوالے سے۔ ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ہے اللہ تمہارا رب۔ جب یہ سارا کام اللہ اکیلا کرتا ہے فاعبدوہ، پھر تم عبادت بھی اسی کی کرو۔ یہ اب الوہیت، یعنی اللہ توحید الوہیت کی دلیل توحید ربوبیت سے دیتے ہیں۔ یہ ایک عقلی دلیل ہے اور یہ اتنی زبردست دلیل ہے، اس دلیل کا کوئی جواب نہیں ہے کسی کے پاس۔ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، کوئی آپ سے احسان کرے، اگر احسان آپ سے کسی ایک شخص نے کیا ہے تو آپ جب اس کا شکریہ ادا کریں گے، آپ کو جس شخص نے احسان کیا اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ احسان تو آپ کے ساتھ ابو بکر کریں اور آپ شکریہ ابو بکر کے ساتھ ساتھ عمر کا بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو جب پیدا اللہ نے کیا ہے، زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے، جب رزق اللہ نے دیا ہے، جب انعامات سارے اللہ دیتے ہیں، جب ہر قسم کی انعامات اور ہر چیز اللہ دیتے ہیں، تو پھر جو اس کا ریٹرن ہوتا ہے مخلوق کی طرف سے عبادت کی صورت میں، ڈر کی صورت میں، توکل کی صورت میں، ذبح کرنا، بھیڑ چڑھانا اس صورت میں، اور قسمیں اٹھانے کی صورت میں، ان چیزوں میں اللہ کے نظر و نیاز کی صورت میں، ان چیزوں میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ اصل میں
قرآن کریم کا عام انداز ہے۔ ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، یہ اللہ تمہارا رب ہے تو اسی کی تم عبادت کرو، عبادت میں اوروں کو شریک نہ کرو، یہ توحید الوہیت ہے۔ افلا تذکرون، کیا بس تم نصیحت نہیں پکڑتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ کتنی سیدھی سی بات ہے، جب رب ہونے میں اللہ اکیلا ہے تو عبادت میں بھی اللہ کی اکیلے عبادت کیا کرو، عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک نہ کیا کرو۔ مشرک اللہ کو ایک رب مانتے تھے لیکن اللہ کو الہ ایک نہیں مانتے تھے۔ الہ کا مطلب معبود، عبادت کے لائق۔ تو لا الہ الا اللہ میں توحید الوہیت کی بات ہے، عبادت کے لائق معبود برحق وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یہ توحید الوہیت ہے جس میں ان کو انکار تھا۔ وہ کہتے تھے اللہ کے ساتھ اور معبود بھی ہیں، لات منات عزا وغیرہ۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر آخرت کی بات کی ہے، وہ انشاءاللہ وقت ختم ہو گیا، کل پڑھیں گے اس کو۔ تو یہ مکی صورتوں کے اندر جو ہے نا توحید کی باتیں، رسالت کا عقیدہ، قرآن کریم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، اس پر اعتراضات اور ان کے جوابات، یہ مکی صورتوں کا عام انداز ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔